بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب کبھی کوئی شخص صحیح طور پر دل سے نیکی کرتا ہے اور اس کا مقصد اس نیکی کے بدلے کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا تو اس کی نیکی کبھی رائے گان نہیں جاتی، اگرچہ اس وقت انسان کی نیت نیکی کا بدلہ حاصل کرنا نہ ہو۔ لیکن یہ اس دنیا کا قانون ہے کہ نیکی کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکی بے لوث ہو کر کی گئی ہو۔ ناظرین، آج کی کہانی اس سچی دوستی کے بارے میں ہے جو کہ آج کے دور میں ملنا کسی قسمت والے کو ہی نصیب ہوتی ہے، لیکن جب کبھی کسی حقیقی دوست کے بارے میں سننے کو ملتا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج بھی اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی بھی کچھ ایسے دوستوں کے بارے میں ہی ہے جن کے والدین تو ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کیسے ملے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی، لیکن پھر ان دونوں دوستوں کو جدا ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد کیا وہ اپنی غریبی کے دوران بنائی گئی دوستی کو قائم رکھ پائے یا نہیں، یہ دیکھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، الیگزینڈر اور چارلز نامی یہ بچے بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بے حد اچھے دوست تھے۔ وہ ایک غریب علاقے میں رہتے تھے اور غربت اس قدر تھی کہ اکثر ان کو بھوکوں ہی سونا پڑتا تھا۔ الیگزینڈر کی ماں تب ہی مر گئی جب وہ 5 سال کا تھا۔ اس کا باپ ایک شرابی تھا اور اس کو اپنے بچے کا تو کیا، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے شہر کی گلیوں پر ہی الیگزینڈر کا بچپن گزرا۔ اگرچہ چارلز کی ماں تو زندہ تھی، لیکن وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی تاکہ 4 پیسے کما کر اپنے شرابی شوہر کا پیٹ اور اپنا پیٹ پال سکے۔ اس وجہ سے چارلز بھی ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کے بغیر ہی تھا۔ اکثر یہ دونوں دوست شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے ایک امیر مستقبل کے خواب جوڑتے تھے جس میں یہ دونوں خود کو ہر غریب بچے کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ان دونوں کو یہ بات صحیح کر کے پتہ تھی کہ اگر وہ ایک کامیاب مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے صحیح کر کے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ پرائمری تک وہ ایک فری اسکول میں پڑھتے رہے جہاں نہ صرف تعلیم بلکہ اسکول یونیفارم بھی فری تھا۔ اس کے بعد تمام طلبہ کو اپنا یونیفارم خود خریدنا تھا اور چارلز کی ماں نے چارلز کے باپ کو بتایا کہ ہمارا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اس وجہ سے اس کو آگے پڑھنا چاہیے اور اب اسکول یونیفارم اس کو خرید کر دینا ہوگا۔ یہ بات سن کر چارلز کے باپ کو بے حد غصہ آیا کیونکہ وہ اسکول کو محض پیسوں کا ضیاع سمجھتا تھا۔ اس کی ماں نے یہ تک کہہ دیا کہ چارلز اپنے یونیفارم کے لیے خود پیسے کمائے گا، لیکن اس بات نے بھی اس کے باپ کی رائے نہ بدلی۔ الیگزینڈر کے پاس بھی نئے یونیفارم کے لیے پیسے نہ تھے، اس وجہ سے ان دونوں بچوں نے ایک ساتھ کام کر کے پیسے کمانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں بچوں کو ایک جگہ نوکری مل گئی اور اب اس بات کو کچھ دن بھی گزر چکے تھے، لیکن ایک دن چارلز الیگزینڈر کو کام پر ملا تو وہ بے حد افسردہ تھا۔ اس نے بتایا کہ آج میرا باپ نشے میں دھت گھر آیا اور میری ماں کو اس نے مارا بھی اور اس سے سارے پیسے بھی چھین لیے۔ الیگزینڈر کے پاس جتنے بھی پیسے تھے اس نے وہ پیسے چارلز کو دے دیے تاکہ وہ اور اس کی ماں بھوکے نہ سوئیں۔ اس وقت الیگزینڈر کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور دونوں بچے کام پر لگ گئے۔ اگلے دن الیگزینڈر اپنے دوست کے لیے ایک بیگ لے کر آیا جس کو جب چارلز نے کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ اس کے اندر ایک نیا اسکول یونیفارم موجود تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دوست نے اپنے اور اس کے پیسے ملا کر اس کے لیے نیا اسکول یونیفارم خرید لیا تھا۔ چارلز کی خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن اس نے اپنے دوست الیگزینڈر کو کہا کہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، لیکن مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اس وجہ سے یہ زیادہ اہم ہے کہ تم اسکول جاری رکھو۔ چارلز نے یہ بھی کہا کہ ہم اگلے کچھ عرصے میں پیسے جمع کر کے تمہارے لیے بھی یونیفارم خرید لیں گے۔ وہ خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے گھر اپنی ماں کے پاس یہ بتانے چلا گیا کہ میں اپنے دوست الیگزینڈر کی وجہ سے اسکول جاری رکھ سکوں گا۔ اس کی ماں بھی بے حد خوش ہوئی۔ ماں نے یونیفارم ایک جگہ لٹکایا اور کھانا کھانے کے بعد ماں بیٹا سو گئے۔ اگلی صبح دونوں بچے پھر سے کام پر چلے گئے اور جب یہ دونوں بچے کام پر تھے تو چارلز کا شرابی باپ نشے میں دھت گھر آیا اور اس کے باپ نے اپنے بچے کا اسکول یونیفارم ایک جگہ لٹکا دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر اس کا باپ بے حد غصہ ہوا۔ اس کو زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ میرے پاس شراب پینے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ ماں بیٹا نیا اسکول یونیفارم کیسے لے سکتے ہیں۔ غصے سے اس کے باپ نے اس کی ساری کتابیں آگ میں پھینک دیں۔ جب چارلز واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا۔ اس کو ماں نے سب بتایا اور چارلز نے اپنی ماں کو کہا کہ ہمیں اب اس گھر میں نہیں رہنا۔ ماں بیٹا نے اپنا جو بھی گھر میں تھوڑا بہت سامان تھا اٹھایا اور اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ چارلز اپنے دوست الیگزینڈر سے ملا اور اس کو یونیفارم واپس کرتے ہوئے اس کو سارا ماجرا بتایا۔ الیگزینڈر نے اس کو بتایا کہ مجھے میری خالہ مل گئی ہیں اور وہ میرے ساتھ بہت اچھی ہیں اور میں بھی ان کے پاس شفٹ ہو رہا ہوں۔
الیگزینڈر نے اپنے دوست کو بتایا کہ میری خالہ کا گھر کوئی 30 کلومیٹر دور ہے اور وہاں جانے کے لیے میں نے کرائے کے پیسے جوڑے تھے، لیکن میں وہاں تک پیدل چلا جاؤں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دوست کو اپنی تمام جمع پونجی دے دی تاکہ وہ اور اس کی ماں ایک گھر کرائے پر لے سکے۔ اس کے بعد یہ دونوں دوست جدا ہو گئے۔ چارلز نے ان پیسوں سے ایک پرانا گھر کرائے پر لیا، اسکول میں داخلہ لیا اور پہلے سے 2 گنا محنت کرنا شروع کر دی۔ کئی سالوں بعد ایک ہسپتال میں ایک شخص دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ اس شخص نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ اس بچے کا ایک آپریشن ہونا تھا، لیکن اس کا باپ اس آپریشن کی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اگلی صبح اس باپ کی حیرت کی تب انتہا نہ رہی جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے بچے کے آپریشن پر آنے والا سارا خرچ کسی نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے لیے اس بندے نے ایک نوٹ بھی چھوڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ ایک عرصہ پہلے تم نے میرے ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا کرنے پر اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر ڈالی تھی۔ اس وجہ سے آج میں تمہارے بچے کے علاج پر آنے والا تمام خرچ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آج شام تم فری ہو تو ساتھ چائے پیتے ہیں۔ خط کے آخر میں یہ لکھا تھا، تمہارا دوست چارلز۔ یہ پڑھ کر الیگزینڈر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔